السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی پہلے کے ولی ہیں، بے شمار ان کی کرامتیں ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب کی زبان سے ان کی کرامتیں۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ 14 رجب ہے۔ ہجری 424 میں 14 رجب کو اتوار کے روز ظہر اور عصر کے بیچ میں سرکار سیدنا غازی پاک کی شہادت کا معاملہ پیش آیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہرائچ شریف میں کیوں ہوئی؟ ہجری 424 بظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت سے بہت قریب ہے۔ ہجری تاریخ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری کا تعین فرمایا تو اسی تاریخ سے ہجری کی تاریخ کا تعین ہوا۔ اب آپ سے اگر کوئی سوال کر دے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہوئے کتنا سال گزرا، تو بڑی آسانی سے آپ اس سوال کا جواب دے دیں گے کہ 424 میں تو غازی پاک کی یہاں شہادت ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہوئے 1424 ہجری ہو گئے۔ اس وقت سے سن ہجری کا تعین ہوا۔ اس اعتبار سے سرکار غازی پاک کی شہادت آپ جوڑے تو کتنے برس ہو گئے آپ کو شہید ہوئے؟ 1424 میں سے 424 نکالیے تو کتنا بچا؟ جلدی بولو۔ 1000۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے شہادت کا جام پیے ہوئے 1000 برس کا عرصہ گزر گیا۔ 1000 برس میں ہندوستان کی کتنے تاریخیں پلٹی، بھارت کے نشیب و فراز کو آپ سامنے رکھیں۔ 1000 برس پہلے کے حالات کو آپ سامنے رکھیں۔ 1000 برس پہلے اس ہندوستان میں تاریخی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے بزرگوں کے ماحول کو بھی دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگائیں۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیر مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی ہیں، اس دور کے یہ بزرگان دین ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں، لیکن یہ مسلکن حنفی تھے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلکن حنفی تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ اب یہیں سے بات ثابت ہو گئی کہ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے، حنفی تھے۔ جو بات میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اس پر غور فرمائیے۔ تقریریں تو آپ حضرات بہت سنتے رہتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ حضرت غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہندوستان ہی میں ہوئی ہے۔ ہندوستان میں اجمیر شریف کی سرزمین پر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کی والد محترمہ کا نام بھی آپ حضرات جانتے ہیں، ستر معلہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا مزار شریف بارہ بنکی سترک چوراہے کے پورب جانب ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت محمد سالار صاحب ہے۔
آپ کئی جنگوں میں فتح حاصل کر کے آئے، فوج کے سپہ سالار تھے حضرت محمود غزنوی کے. حضرت محمود غزنوی نے آپ کے تقوی، طہارت، تقدس اور فتح و کامرانی بہادری کو ملاحظہ فرمایا تو اپنی بہن حضرت ستر معلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تو بہت خوشیاں منائی گئیں. مورخوں نے یہاں تک تحریر کیا ہے کہ جب حضرت محمود غزنوی کو پتا چلا تو آپ 9 دسترخوان مٹھائیاں منگا کر کے اور اس کو لوگوں میں تقسیم کرواتے ہیں. سرکار غازی پاک کے والد گرامی نے بہت خیرات کیا. والدہ نے غریبوں اور فقیروں کو بہت خیرات کیا، کپڑے پہنائے، مٹھائیاں کھلائی گئیں، کھانے کا انتظام کیا گیا، خیرات تقسیم کی گئی، داد و دہش کا بہت دروازہ کھولا گیا. اس طرح سے سرکار غازی پاک کی ولادت پاک پر خوشی کا معاملہ سامنے آیا. بڑے لاڈ و پیار میں حضرت غازی پاک کی پرورش ہوتی ہے. سرکار غازی پاک ایسی منزل میں آئے کہ زمین پر چل رہے ہیں. زبان بڑی صاف ستھری ہے، اتالیق مقرر کر دیے جاتے ہیں، اساتذہ متعین کر دیے گئے تاکہ علم دین آپ کو دیا جائے. 7 برس کی عمر شریف ہوتے ہوتے سرکار غازی پاک علم دین بھی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فن سپاہگری آپ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. فن سپاہگری میں جیسے گھوڑے پر تیز رفتار میں گھوڑا ہو، دوڑ کر کے چڑھنا، گھوڑے پر چڑھ کر کے دشمن کے مقابلے میں تلوار کیسے چلائی جاتی ہے یہ ہنر، تیر کیسے مارا جاتا ہے یہ ہنر، ہاتھ میں ڈھال لے کر کے دشمن کے تیر کو کیسے روکا جاتا ہے یہ ہنر، دشمن سامنے آ رہا اس کے سامنے مقابلہ کرنے کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے یہ ہنر. یہ ساری باتیں سرکار غازی پاک کی عمر شریف جب 12 برس کی ہوتی ہے تو آپ مہارت حاصل کر لیتے ہیں. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کی کمانڈری دے دی گئی. سرکار غازی پاک فوج کے کمانڈر ہو گئے. کئی معاملوں میں آپ نے مرحلے کو سر کیا، فتح و کامرانی سے ہم کنار ہوئے، معمول پیشانی کا بوسہ لے لیا، لیکن ہر دور میں ہنر مندوں اور اچھوں کے حاسد رہے ہیں. ہر دور میں باکمال لوگوں کے ساتھ حسد کا معاملہ پیش آیا ہے اور ہر باکمال باہنر کے پیچھے دشمنوں کی یلغار ہو جاتی ہے. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے سے دوچار ہونا پڑا. دنیا کا کوئی ایسا فرد آپ لے لیں جس کے اندر کوئی ہنر ہو اس کے مخالف نہ ہو، جس کے اندر کوئی کامیابی ہو اس کے مخالف نہ ہو، جس کے اندر کوئی جوہر پایا جاتا ہو اس کے مخالف نہ ہو. اگر مخالف نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی جوہر نہیں ہے. مخالفت کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ضرور کوئی جوہر ہے. اور جن چیزوں پر اختلاف کیا جائے اس کا جائزہ لیا جائے. اگر کسی کے علم سے اختلاف کیا جاتا ہے تو پتا چلا کہ جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے ضرور اس کے پاس علم ہے. کس کی دولت سے اختلاف ہو رہا ہے تو ضرور اس کے پاس دولت ہے. کسی کی طاقت سے اختلاف ہو رہا ہے تو ضرور اس کے پاس طاقت ہے. کسی کی سیاست سے اختلاف ہو رہا ہے تو ضرور اس کے پاس سیاست کا مادہ پایا جا رہا ہے. کسی کے اقتدار سے حسد کیا جا رہا ہے تو ضرور اقتدار کا جوہر اس کے اندر پایا جا رہا ہے. بہرحال جن چیزوں سے اختلاف کیا جائے پتہ یہ چلا کہ جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اس کے اندر یہ چیزیں چاہے کم پائی جائیں چاہے زیادہ پائی جائیں پائی جا رہی ہیں. اور جس کے اندر کوئی جوہر نہ ہو اس کا اختلاف کون کرے گا؟ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مخالف تھے لوگ. کیوں مخالف تھے؟ غزنی سلطنت کا تاجدار حضرت محمود غزنوی اپنے بھانجے کو بہت چاہ رہے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں کہ مسعود دربار میں آ گئے تو ماموں کھڑے ہو جا رہے ہیں. سلطنت کے تعلق سے کچھ مشورہ لیا جا رہا ہے تو مسعود کا مشورہ لیا جا رہا ہے.
فوجوں کو بھیجنے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے تو سرکار غازی پاک سے بغیر مشورہ لیے ہوئے فوجیں بھیجی نہیں جا رہی ہیں. سرکار غازی پاک سے ہر قدم پر مشورہ لیا جا رہا ہے. محمود غزنوی کو سب سے زیادہ دقت پیش آئی تھی کس معاملے میں معلوم ہے؟ سب سے زیادہ دقت ہندوستان کے تعلق سے پیش آئی تھی. جس محمود غزنوی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت محمود غزنوی نے بھارت کو لوٹ لیا تھا اور بھارت کی ساری دولت کو محمود غزنوی لے کر کے چلے گئے تھے. میں عرض کرتا ہوں غلط ہے، جملہ بدلو، تاریخ کا جنازہ نہ نکالو. حضرت محمود غزنوی نے تو بھارت کو دولت دے دی ہے کہ جہاں دولتیں نچھاور ہو رہی ہیں حضرت غازی پاک جیسی دولت، اور بھارت کے لیے کیا ہوگی؟ حضرت محمود غزنوی چاہتے تو حضرت غازی پاک کو غزنوی ہی میں رکھتے ہیں، لیکن یہ محمود غزنوی کا احسان ہے کہ اپنے لاڈلے بھانجے کو بھارت کے لیے دے دیا ہے. میرا مسعود بھارت میں رہے گا، خون کا نذرانہ پیش کر رہنا ہوگا تو رہے گا، تلوار کے جوہر سے رہنا ہوگا تو رہے گا، فیض و کرم کا دریا بہا کر رہنا ہوگا تو رہے گا، اپنے بہادری کا جوہر دکھا کر رہنا ہوگا تو رہے گا، داد و دہش کا خزانہ کھول کر رہنا ہوگا تو رہے گا، اور آج نہیں بلکہ قیامت تک رہے گا. وہ سرکار غازی پاک ہیں. کتنی بڑی دولت دے دی محمود غزنوی نے. محمود غزنوی لوٹ لے گئے بھارت کو. آپ ذرا نشیب و فراز کا جائزہ لیتے ہوئے تاریخ کا جنازہ نہ نکالیے. آج تاریخوں میں انٹرفیئر کیا جاتا ہے، تاریخوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے. میں نے دہلی کی سرزمین پر ایک کانفرنس میں اس تاریخ کو بیان کیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ تو ہندوستان کو پنجاب بنانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہندوستان پنجاب نہیں بنے گا، پنجاب بنانے والے بناتے رہے اپنا انجاب پنجاب. میں جو بات کہہ رہا ہوں تاریخ کے آئینے میں کہہ رہا ہوں. سرکار غازی پاک کے ماموں حضرت محمود غزنوی کی تعریف اس بنیاد پر نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ہندوستان آئے تھے، اس بنیاد پر تعریف کے لیے زبانیں کھل رہی ہیں کہ محمود غزنوی نے سب سے زیادہ بڑا حملہ سومناتھ کے قلعے پر کیا تھا. اور سومناتھ کے قلعے پر حضرت محمود غزنوی کا حملہ کس بنیاد پر ہوا؟ کیوں حملہ کیا گیا؟ کیا ان کو غزنی کافی نہیں تھا حکومت کرنے کے لیے؟ کیا ان کے پاس سلطنت کے لیے زمین نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس اتنی زمین نہیں تھی کہ وہ حکومت کرتے؟ اور اگر محمود غزنوی فتح و کامرانی گاڑ کا جھنڈا گاڑ دیے تھے ہندوستان میں تو پھر محمود غزنوی کو ہندوستان سے جانا نہیں چاہیے. ہندوستان سے وہ گئے کیوں؟ ہندوستان سے ان کو جوہر دولت کا لے کر کے جانا تھا. نہیں بلکہ آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے. 388 کنیاؤں کی آبرو سومناتھ کے قلعہ میں ہر دن لوٹی جا رہی تھی. ان کی آبرو پر ہر روز حملہ کیا جا رہا تھا، اور جب چیخ پڑی تھی وہ کنیائیں، یہ زمین کانپ رہی تھی اور سومناتھ کا قلعہ ہل رہا تھا تو آواز دی گئی تھی اس اسلامی بہادر کو، جس اسلامی بہادر نے اپنے تقدسانہ ماحول سے بھارت کی سرزمین پر اس باپ کو پاک کیا تھا اور ذہن و فکر دے دیا تھا کہ بھارت کی سرزمین پر کنیائیں اب آبرو مندانہ جیون بتائیں گی، کسی کے ظلم و شکار میں رہ کر کے اپنے عصمت کا سودا نہیں کریں گی. آپ ذرا اس تاریخ کا جائزہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ محمود غزنوی نے 16 بار حملہ کیا تھا اور 17ویں بار میں حضرت محمود غزنوی کو سومناتھ کے قلعہ پر فتح ملی تھی. آج کچھ لوگ جب کہہ دیا کرتے ہیں تو مسلمان تو پسپا نظر آتے ہیں. مسلمانوں کے لیے تو ہر طرف تباہی اور بربادی ہے. مسلمانوں کے لیے نہ کل تباہی تھی نہ آج تباہی ہے. آپ کہیں گے سبحانی صاحب ابھی ماضی قریب میں بغداد کی سرزمین پر امریکہ کا ظلم ہوا. آج بھی امریکہ کی فوجیں اپنے ظلم و بربریت کی بنیاد پر بغداد کی سرزمین پر گھوم رہی ہیں. بغداد کے بچے چیخ رہے ہیں. بغداد کی جنتا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آتی ہے. بغداد میں آج بھی مسجدوں کی پامالیاں کی جا رہی ہیں. مزارات کے مجاوروں کو آج بھی قتل کیا جا رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پسپا نہیں ہے. جی نہیں، نہ مسلمان کل پسپا تھے نہ آج پسپا ہے، نہ مسلمان کل تباہ تھے نہ آج تباہ ہیں.
بغداد کی ایک تاریخ سامنے رکھ رہے ہو، بغداد کی کئی تاریخیں ہمارے سامنے ہیں، اور بغداد ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا جائزہ لیا جائے تو عالم اسلام کی تاریخیں ہمارے سامنے رہی ہیں۔ ہم جب اپنی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم جب جب کٹے ہیں تب بڑھے ہیں، ہم جب جب جلے ہیں تب ہمیں زندگی ملی ہے، ہم جب جب برباد ہوئے ہیں تب آبادی ملی ہے۔ وہی بغداد کی سرزمین ہے جس بغداد کو ہلاکو نے تباہ کیا تھا، جس بغداد کو اور لوگوں نے تباہ کیا تھا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہی بغداد کل بھی آباد تھا، اور وہی بغداد آج بھی آباد ہے، اور وہ بغداد قیامت تک آباد رہے گا۔ اور سنو، ایک بار دو بار کی بنیاد پر مسلمان اپنے آپ کو اگر محسوس کر لے ہم تباہ ہو گئے۔ محمود غزنوی کو 16 بار شکست ہو گئی تھی، کیا 16 بار کی شکست میں وہ بددل ہو گئے تھے کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا وہ بددل ہوئے تھے، مایوس ہوئے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا محمود غزنوی کے ذہن و فکر میں بات آئی تھی کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں، معبودان باطل کے خلاف تلواریں چلانے والے ہم ہیں، لیکن رب کی نصرت ہمیں حاصل نہیں ہے؟ کیا ان کے ذہن و فکر میں بات آئی تھی؟ نہیں۔ محمود غزنوی کا یہ ایمان و عقیدہ تھا، آج نہیں تو کل ضرور ہمیں فتح و کامرانی ملے گی، اور رب تعالیٰ اپنے حق بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا اور باطل کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت محمود غزنوی نے 16 بار حملہ کیا تھا، اور یہ 16 بار حملہ کرنے کا جوش و جذبہ کیسے پیدا ہوا تھا؟ علماء موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں، ان سے تاریخ پوچھو۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ محمود غزنوی بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑ ہے، ایک چیونٹی زمین سے پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، گر پڑتی ہے، پھر دوبارہ چڑھتی ہے، تھوڑی دور جاتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر تیسری بار چڑھتی ہے، تھوڑی دور اور جاتی ہے، پھر گر پڑتی ہے۔ اس طرح وہ 16 بار گر پڑی، اور 17ویں بار وہ لرزہ کھا کر کے گر جاتی ہے چیونٹی، مگر ہمت نہیں ہارتی ہے، تھوڑا تھوڑا وہ راستہ طے کرتی ہے، پھر اپنے مقصد کو حاصل کر لیتی ہے۔ تو میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، میں کسی معاملے میں کوشش کروں تو کیوں نہیں کامیاب ہوں گا؟ 16 مرتبہ میں پہاڑ کی بلندی پر چڑھ سکتی ہے، تو 16 بار نہیں 16 گنا 32 بار کا معاملہ آ جائے، ضرور ہمیں سومناتھ پر فتح حاصل ہوگی، اور ضرور سومناتھ پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ چنانچہ حضرت محمود غزنوی کی فوج حملہ آور ہوئی۔ وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ اسلامی مجاہدین پھر پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن حضرت محمود غزنوی بزرگوں کے بڑے معتقد تھے۔ جب وہ حضرت ابو الحسن خرقانی سے بیعت ہوئے تھے، مرید بنے تھے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، جب چلنے لگے تو عرض کیا، حضور محمود کو کچھ نصیحت فرما دیں، سرکار محمود کو کچھ عطا فرما دیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے حضرت محمود غزنوی کو نصیحت کی، اور جب آپ چلنے لگے تو اپنے کرتے کو اٹھا کر کے دیا، محمود اس کو رکھ لو۔ حضور اس کو کیا کروں گا؟ محمود جب تیرے اوپر کوئی کٹھن وقت پیش آئے گا تب میرے کرتے کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، تیرا کٹھن وقت دور ہو جائے گا۔ اپنے مرشد کے کرتے کو سینے سے لگایا، سر پر رکھا، لے کر کے چلے آئے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہیں سے پتا چلا کہ بزرگوں کے تبرکات کو اپنے مرشد کے کرتے کو سینے سے لگایا، سر پر رکھا، لے کر کے چلے آئے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہیں سے پتا چلا کہ بزرگوں کے تبرکات کو سینے سے لگانا، اپنے سر پر رکھنا اور برکت کے لیے رکھنا، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، بریلی کے اعلیٰ حضرت نے نہیں ایجاد کیا ہے، بلکہ بہت پہلے کا طریقہ ہے، جب اعلیٰ حضرت کا وجود بھی دنیا میں نہیں ہوا تھا۔ یہ 400 ہجری کا معاملہ سامنے رکھا جا رہا ہے، 350 برس ہجری کا معاملہ سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آج الزام لگا رہے ہو کہ عرسوں کو امام احمد رضا خان نے دیا ہے، بزرگوں کے مزارات پر جانا بریلی کے اعلیٰ حضرت نے دے دیا ہے، چادروں کا چڑھانا اعلیٰ حضرت نے دے دیا ہے۔ نجد کی بدماش اولادوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، محمود غزنوی نے اپنے پیر مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی کا کرتا لیا کہ نہیں لیا؟ اٹھا تاریخ پڑھ، تاریخ کا خون مت کر،
جو قومیں اپنے تاریخ سے ناواقف ہوتی ہیں وہ برباد کر دی جاتی ہیں. جن قوموں کو اپنی تاریخ قریب نہیں ہوتا انہیں اپنے نشیب فراز کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے. یہی سے پتا چلا کہ حضرت محمود غزنوی اپنے مرشد گرامی کے کرتے کو لے رہے ہیں, لے کر کے آئے اور ساتھ ساتھ رکھ رہے ہیں. جب سومناتھ کے قلعے پر فوج کا معاملہ پیش آیا, فوج پیچھے ہٹنے لگی. مجاہدین کے قدم میں پھر لغزش آ گئی, ان کی ہمت پست ہو گئی. محمود غزنوی نے وضو کیا, 2 رکعت نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں وہ اپنے مرشد کا کرتا لیا, آنکھیں بھیگ گئی. پروردگار یہ تیرے مقبول بندے حضرت ابوالحسن خرقانی کا کرتا ہے. پروردگار اگر یہ چند تیرے بندے آج سومناتھ کے قلعہ پر اسلامی جھنڈا نہ لہرا سکے, میرے مولا بھارت کی سرزمین پر کفر بلند رہے گا, کفر کھلکھلا کر ہنستا رہے گا. پروردگار میری نیت تو جانتا ہے, مولا مجھے فتح عطا فرما دے. دعاؤں کے جملے زبان سے ادا ہو رہے ہیں, آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں, آندھی آتی ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے, دشمن کے فوج کے نوجوانوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں, اسلامی مجاہدین سومناتھ کے قلعہ پر چڑھ جاتے ہیں, اسلامی جھنڈا لہرایا جاتا ہے. ایک مجاہد پیچھے سے آ کر کہتا ہے, اے سپہ سالار اعظم, اب دعا سے اپنے ہاتھ کو چہرے پر پھیرو. وہ دیکھو مجاہدین کا دستہ قلعہ پر جا رہا ہے, وہ دیکھو اسلامی جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. محمود غزنوی سجدے شکر میں گر جاتے ہیں اور رو رو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. حضرت محمود غزنوی کی فوج کامیاب ہو گئی, جھنڈا لہرایا جا چکا, سارے معاملات سامنے آئے, پکڑا گیا, قلعہ میں رہنے والوں کی گرفتاری ہوئی, کچھ بھاگے, کچھ مارے گئے, کچھ کو چھوڑا گیا. لیکن ذرا دیکھو حضرت محمود غزنوی, رات کا سناٹا ہوا, فوج لگی ہوئی ہے, قلعہ کا معاملہ سامنے ہے, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. مرشد گرامی کی خواب میں زیارت ہو گئی, مرشد گرامی کو سلام عرض کیا. حضرت ابوالحسن خرقانی فرماتے, محمود تو نے تو میرے کرتے کی آبرو لوٹ لی, چونک پڑے. میرے آقا آپ کے لباس سے تو رب تعالیٰ نے مجھے فتح عطا فرما دیا, سومناتھ کا قلعہ میں نے فتح کر لیا. آپ فرماتے, محمود اگر تو دعا مانگ لیتا کہ سومناتھ کے سارے مشرکین اسلام قبول کر لیں تو رب تعالیٰ میرے کرتے کے وسیلے سے ان سب کو اسلام کی دولت عطا فرما دیتا. آپ ذرا غور فرمائیں, بزرگوں کے تبرکات میں کتنی برکتیں ہیں. بہرحال قلعہ کا معاملے سامنے آیا. جب سومناتھ کا قلعہ فتح ہوا تو آپ کو معلوم ہے جس بہرائش کی سرزمین پر آج کفر کھلکھلا کر کے ہنس رہا ہے, سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سومناتھ کی فتح میں شریک تھے. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کے شریک تھے, بلکہ فوج کے ایک حصہ کی کمانڈری کر رہے تھے. اور مورخین جب تحقیق کر کے بتاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ داہنی جانب سے سومناتھ کے قلعہ پر فوج کا جو دستہ وہ داخل ہوا تھا, اس کی قیادت حضرت سیدنا محمود غزنوی کے بھانجے حضرت مسعود غازی کر رہے تھے اور یہ قلعہ کے اوپر چڑھ رہے تھے. انہوں نے داہنی طرف سے سومناتھ کے قلعے پر حملہ کیا تھا. وہ سرکار غازی پاک ہیں. قلعہ فتح ہوا, مال غنیمت سمیٹا گیا, سومناتھ کے قلعے کا سب سے بڑا بت سامنے لایا گیا. جب سب سے بڑا بت سامنے لایا جاتا تو معلوم ہے سومناتھ کتنا بڑا قلعہ تھا اور کتنا بڑا بت اس میں تھا. حضرت مفتی عبدالوحید صاحب قبلہ سے پوچھو, علماء بیٹھے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی دور کے بزرگ ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دوستہ کے 8ویں باب میں بیان فرماتے ہیں وہ سومناتھ کا قلعہ دیکھنے گئے تھے اور کس انداز سے اس میں تھے دیکھ کر کے اور کیا کیا انہوں نے دیکھا تھا, سب حضرت شیخ سعدی نے بیان فرمایا. دوستہ کے 8ویں باب میں پڑھا لو. بت سامنے لایا گیا,
معاملہ پیش آیا اس کو کیا کیا جائے؟ توڑ دیا جائے۔ کچھ پجاری سامنے آئے، کہا مہاراج آپ نے قلعہ کو فتح کر لیا، آپ مسلمان ہیں، ہم لوگوں نے سنا ہے مسلمان بڑے دیانتدار ہوتے ہیں۔ کہا الحمدللہ۔ کہا تو ایسا کیجئے کہ آپ نے فتح تو حاصل کر لیا، آپ اس بت کو نہ توڑیں، ہمیں دے دیں۔ حضرت محمود غزنوی نے فرمایا میں مشورہ کر لوں۔ کچھ لوگوں سے مشورہ کیا گیا تو ایسے مشورہ دینے والے تھے کہ سلطان جب یہ لوگ اس بت کے عوض میں تمام ہیرے جواہرات سونے چاندی دینے کے لیے تیار ہیں تو دے دیجئے ان کو بت۔ حضرت محمود غزنوی نے کہا ٹھہرو، میں مسعود کو بلاتا ہوں۔ حضرت مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے خیمے میں بلایا۔ مسعود ایک بات یہ بتاؤ، سومناتھ کا قلعہ تو فتح ہو گیا، سب سے بڑا بت نکالا گیا ہے، مال غنیمت میں آیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے عوض میں سونا چاندی دینے کے لیے ہیرو جواہرات جب تیار ہیں یہاں کے لوگ تو بت انہیں دے دیا جائے، آپ کیا کہتے ہیں بت دے دیا جائے کہ توڑ دیا جائے؟ تو سرکار غازی پاک کا جملہ ملاحظہ فرمائیے، یہی وہ سرکار غازی پاک ہیں جس غازی پاک کے تعلق سے بھارت کی حکومت بھی نگاہ گڑاتی رہتی ہے۔ ہندوستان میں حکومت میں معاملہ داری رکھنے والوں، جس بھی شعبے میں اور وبھاگ میں ہو، خدا کی قسم یہ وہ سرکار غازی پاک ہیں کہ اگر ذرہ برابر دل میں کجی رکھ کر کے ان کی چوکھٹ کی طرف بڑھے اور کروٹ لیا غازی پاک نے تو نہ تمہاری دنیا سلامت رہے گی نہ تم سلامت رہو گے۔ یہ وہ سرکار غازی پاک کا روضہ ہے۔ بابری مسجد کا معاملہ نہیں ہے، مسجدیں تو بہت بھارت میں شہید کی گئی ہے، تعمیر کی گئی ہے، یہ غازی پاک کا روضہ ہے۔ روضہ بیت اللہ اور ولی اللہ میں بڑا فرق ہوتا ہے، علماء موجود ہیں ان سے پوچھو۔ بیت اللہ سے الجھنے والوں کو تو مہلت دے دی گئی ہے، من جان باللہ بیت اللہ تباہ کرنے والے تو فرصت میں رہے ہیں کچھ روز تک کے لیے، یہ تاریخ وہی ہے، لیکن ولی اللہ سے ٹکرانے والا منٹ بھر بھی سلامت نہیں رکھا گیا ہے، یہ بھی تاریخ رہی ہے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رہے، انہیں فرصت ملتی رہی، لیکن وہی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکرایا ہے، برباد کر دیا گیا۔ فرعون ٹکرایا حضرت موسیٰ سے، برباد کر دیا گیا۔ اور جب کفاران مکہ رب کے محبوب سے ٹکرا رہے ہیں تو برباد کر دیے جا رہے ہیں، اور بیت اللہ بھی پاک و صاف کر دیا جا رہا ہے۔ بیت اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ولی اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ مسلمان کو مار ڈالو گے یہ تمہارے اندر جوہر ہے، لیکن مسلمانوں میں جو ولی اللہ ہیں ان سے نگاہیں ملانے کے لیے تمہیں سوچنا پڑے گا۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، تاریخ کا یہ ورق اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آئے دن اخباروں میں بہرائچ غازی پاک کے تعلق سے باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اس ہندو پریشد، بجرنگ دل اور یس کے گنگا ذہن فکر رکھنے والے لوگ جو ملک میں صرف فرقہ وارانہ فساد کا ماحول برپا کرنا چاہتے ہیں، حکومت ہند بھی غور و فکر سے یہ طے کر چکی ہے کہ یہ سب فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے والی جماعتیں ہیں۔ یہ جماعتیں جو رشیوں اور ملوں کے خلاف بولا کرتی ہیں، اللہ کے مقدس ولیوں کے خلاف بولا کرتی ہیں، جب یہ ولی اللہ کے وہی خواہ نہیں ہو رہے ہیں، ان کے معتقد نہیں ہو رہے ہیں، تو ہندوستان کے یہ فلاح و بہبود کے لیے کبھی بھی اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ سنو، یہ دینی جلسہ ہے، تاریخ کا جھروکھا اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جھانک کر کے دیکھو حضرت محمود غزنوی نے کتنا اچھا جملہ ارشاد فرمایا۔ بیٹا مسعود، میں تم سے رائے لے رہا ہوں، مامو جان کے سامنے آپ عرض کرتے مامو جان آپ کو اختیار ہے، آپ سلطان ہو، حکومت آپ کی ہے، فوج آپ کی ہے، یہ سارے لشکری آپ کے ہیں، آپ جو فیصلہ کر دیں ہم بصر و چشم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے بعد تاریخ مرتب کی جائے گی۔
इंसान मर जाता है, तारीख जिंदा रहती है, कौमें मर जाती हैं, तारीख जिंदा रहती है, हालात खत्म हो जाते हैं, तारीख जिंदा रहती है, माहौल खत्म हो जाता है, तारीख जिंदा रहती है, आबादियां खत्म हो जाती हैं, तारीख जिंदा रहती है, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, तारीख जिंदा रहती है। मामू जान, जब तारीख मुरत्तब होगी तो आपकी दो तारीख मुरत्तब होगी। अगर आपने हीरे जवाहर सोने चांदी के एवज में इस बुत को छोड़ दिया तो तारीख मुरत्तब की जाएगी। महमूद गजनवी हिंदुस्तान में बुत फरोश आया था और अगर आपने इसे तोड़ दिया तो तारीख मुरत्तब की जाएगी कि महमूद गजनवी हिंदुस्तान में बुत शिकन आया था। बुत शिकन बनना चाहते हो तो आपको इख्तियार है और बुत फरोश बनना चाहते हो तो आपको इख्तियार है। इतना सुनना था कि हजरत महमूद गजनवी अपनी तलवार को फजा में लहराया और लहराते हुए मारा बुत की गर्दन पर, बुत टूट पड़ा और फरमाया मसूद, महमूद दुनिया से बुत शिकन बन करके जाना चाहता है, बुत फरोश बन करके नहीं जाना चाहता है। आप जरा तारीख को सामने रखें, बात को समझें। वो सरकार गाजी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है के लिए ये तय हुआ। कुछ लोगों ने देखा कि अगर महमूद गजनवी के कुर्ब में इसी तरह से रहे तो सल्तनत गजनी के यही मालिक न बन जाएं तो हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाए। मशवरा देने लगे। हजरत महमूद गजनवी ने समझ लिया, इरशाद फरमाया, बेटा इधर आओ, तुम्हें हिंदुस्तान की जिम्मेदारी दी जाती है, हिंदुस्तान में रहो, अपनी मां के पास चले जाओ। सरकार गाजी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मंजूर फरमा लिया। समझ गए आप कि मामू जान हासिदों की बुनियाद पर इस तरह से मुझे अच्छा मशवरा दे रहे हैं। फौजें दी गई, फौज का दस्ता दिया गया। सरकार गाजी पाक दिल्ली होते हुए आ रहे हैं। दिल्ली को आपने फतेह कर लिया चंद झड़पें ही वहां के राजाओं से। दिल्ली आपके कब्जा और इख्तियार में है। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आप यहीं रहें। आपने फरमाया, नहीं, मेरी मंजिल और है। कन्नौज होते हुए सरकार गाजी पाक बढ़ रहे हैं आगे। रास्ते में कई मार्के सामने आए। लोग जब कहते हैं कि महमूद गजनवी भारत को लूट ले गए, महमूद गजनवी के भांजे हजरत मसूद गाजी को देखो। कन्नौज से चलते हुए जब आप रास्ते में पांव डालते हैं, लश्करियों ने कहा, हुजूर हमारे पास खाने पीने का सामान कुछ घट रहा है। आपने फरमाया, सामने आबादी है, आबादी से अगर एक नमक का कंकड़ भी लाना तो उसकी कीमत दे करके लाना। आबादी वालों को जब पता चला कि महमूद गजनवी के भांजे मसूद गाजी की फौज जा रही है, हुक्मरां तबका के लोग हैं, फतवा कामरानी नहीं मिल चुकी है, तो डर गए कि फतह पाने के बाद आबादियां जला दी जाती हैं, लोगों को कत्ल किया जाता है। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि आम माफी का ऐलान कर दिया गया है, जिसके घर का चिराग जल रहा है जलता रहेगा, जिसका दरवाजा खुला है खुला रहेगा, जो आता जाता है आता जाता रहेगा, किसी पर कोई तलवार नहीं उठा सकता है, किसी बूढ़े को कत्ल नहीं कर सकता है, किसी जवान के सामने निगाह नहीं मिला सकता है, किसी की बहू बेटी को देख नहीं सकता है, सारी पाबंदियां लगी हुई है। तो आबादी के लोग नजराने के तौर पर खाने पीने की चीजें ला रहे हैं। सरकार गाजी पाक ने इरशाद फरमाया कि रसद का सामान जो रखा है उससे कह दो इन सारे सामानों का जायजा लेकर के इसकी कीमत अदा कर दी जाए। लोगों ने अर्ज किया, महाराज हम कीमत नहीं लेंगे। हजरत गाजी पाक ने फरमाया, हम बगैर कीमत के तुम्हारे खाने पीने की चीज नहीं लेंगे। जिसने बगैर कीमत के खाने पीने की चीज ना ली हो, ये इल्जाम लगाते हो कि भारत को लूट लिया उन्होंने। भारत को लूटा होता तो भारत के सोना की चिड़िया बन करके तुम्हें ना मिलता। भारत को लूटा होता तो आज तुम भारत में इतने आजादी के साथ ना रहते। भारत को सोने का चिड़िया इन्हीं बुजुर्गों ने बनाया है। भारत के माथे के सेदुर को इन्हीं बुजुर्गों ने संभाला है। भारत की आबरू को, अपने खून को दे करके इन्हीं बुजुर्गों ने बचाया है। हमारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हम बड़े मुजरिम दिखाई दे रहे हैं, हम वतन के वफादार नहीं हैं। आप जरा गौर फरमाइए, हक में हमने कितनी वफादारी पेश की है। सरकार गाजी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहराइच शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ फरमा हो गए। सरकार गाजी पाक ने अपने जिंदगी का तकद्दुस कैसा पेश किया, जरा अंदाजा लगाएं। सरकार गाजी पाक पर जब राजाओं की, रानियों की निगाहें पड़ती हैं,
اور ان لوگوں نے دیکھنا چاہا کہ دیکھا جائے. سنا گیا ہے کہ اسلامی لشکر کا سپہ سالار صرف ابھی 14-15 سال کا لگ رہا ہے اور ایسا بچہ ہو کر کے اسلامی فوج کی قیادت کر رہا ہے. جب رات کے سناٹے میں جائزہ لیا جاتا ہے تو دیکھنے کے بعد دنیا کہہ رہی ہے, رات کی تاریکی میں دیکھا جائے تو یہ جوان بہت بڑا عابد دکھائی دے رہا ہے, اور دن کے اجالے میں دیکھا جائے تو بہت بڑا مجاہد دکھائی دے رہا ہے. جب میدان جنگ میں غازی پاک ہوتے ہیں تو ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, اور جب خیمے کے اندر ہوتے ہیں تو ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے. میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, اور جب رات کا سناٹا ہوتا ہے تو جوان کا سر سجدہ میں ہوتا ہے اور آواز آ رہی ہے کہ سورت میں نصارہ تو تمدن میں حنود, اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تم تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. وہ سرکار غازی پاک ہیں. دن کے اجالے میں میدان میں دیکھو تو مجاہد اعظم ہیں, رات کے سناٹے میں دیکھو تو عابد اعظم ہیں. سرکار غازی پاک کو کہاں کہاں دیکھو گے. سجدہ ہے تو بے مثال ہے, قرآن کی تلاوت ہے تو بے مثال ہے, تقوی اور طہارت ہے تو بے مثال ہے. اسلام کے خاطر میدان کارزار میں جب آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو آنسو کا بہنا بے مثال ہے. اسی لیے آنسو بہایا تھا, اسی لیے اپنے خون کی قربانی پیش کی تھی, اسی لیے بہارج کی سرزمین پر میدان میں لوہے کی کیلے پر چل کر کے اپنے جسم کو زمین پر رکھا تھا کہ آج کفر مسکرائے, آج گناہ مسکرائے, آج گناہ کے ماحول میں غازی پاک کی آبرو لوٹی جائے. میں آپ سے کہتا ہوں صرف اتنا ہی آپ کو ملا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, کیا وہی پڑھا جائے؟ اسی اعتراض کو کرنے کے لیے آپ کا ذہن و فکر تھا. کاش آپ سہارا اخبار میں دے دیتے کہ بزرگان دین کی قبروں کی پامالی نہ کی جائے. غازی پاک کے تمام شہید ساتھیوں کی قبریں ہیں, ان شہید ساتھیوں کی قبروں پر رقص و سرود کی محفل نہ منعقد کی جائے, سرکس اور ناچ کی محفلیں نہ لگائی جائیں. آپ کی زبان اس میں کیوں نہیں کھلتی ہے؟ آپ اس کے لیے کیوں نہیں لکھنؤ اسمبلی یا دلی پارلیمنٹ میں احتجاج کرتے ہیں؟ آپ اس کے لیے کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آپ جو کام ناجائز ہے اس کے لیے کیوں نہیں بولتے ہو؟ سلام پر چیخ کیوں رہے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام. ارے نادان, اعلی حضرت کا سلام نہ پڑھ تجھے کوئی پڑھنا ہے, کسی کا بھی سلام پڑھتا رہا. سلام درود کے بہت سارے سیغے ہیں, ان سیغوں کو پڑھتا رہا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام ہی پڑھ. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ پیش آیا. مورخین کا طبقہ اس جانب جاتا ہے کہ قریب 6 برس تک سرکار غازی پاک نے جنگ کی ہے. 6 برس جنگ کا سامنا آپ کا رہا. 12 برس کی مدت میں فوج کی سپہ سالاری ملتی ہے, 6 برس جنگ کی مدت ہے. 12 جلدی بولو. 18 برس سے عمر آپ کی تھوڑی سی آگے بڑھی تھی. علماء سے پوچھئے تو شہادت کا معاملہ سامنے پیش آیا. 18 برس کے سرکار غازی پاک ہیں, فوج ہاتھ میں ہے, سارا معاملہ ہے. دھوکہ دیا